خدا کے لیے مجھ پر اتنا ظلم نہ کریں۔ کیا آپ کو خدا سے ڈر نہیں لگتا؟ میں نے اپنی ساگی خالہ سے کہا، جو ماں کی موت کے بعد مجھے اپنے گھر لے آئی تھی۔ وہ چولہے کے پاس کھڑی جلتی لکڑیوں کو لوہے کی سلاخ سے ہلا رہی تھی۔ میری بات سن کر مسکرائی اور بولی، تیری بہت زبان چلتی ہے، اب تیرا انجام میرے ہاتھوں لکھا ہے۔ میں خوف سے پیچھے ہٹی تو اس نے گرم سلاخ میری زبان پر رکھ دی۔ میں درد سے تڑپ اٹھی۔ میں روتی ہوئی سجدے میں گر پڑی اور دل ہی دل میں رب کو پکارنے لگی۔ رات کے اندھیرے میں دعا کے الفاظ ابھی دل میں تھے کہ باہر زور کا دھماکہ ہوا۔ میں بھاگتی ہوئی کمرے سے نکلی تو پتھر ہو گئی، کیونکہ خالہ بستر پر۔ ایک دن تو خالہ نے حد ہی کر دی۔ انہوں نے مجھے کچن کا کام دے دیا اور میری چھوٹی بہن کو اپنے کمرے کی صفائی کے لیے بھیج دیا۔ میں کچن کا کام کرنے میں لگ گئی، مگر میرا دھیان اپنی بہن کی طرف تھا اور میری کوشش تھی کہ میں جلدی سے کچن کا کام نپٹا کر اس کے حصے کا بھی کام کر لوں، کہیں خالہ کے ہاتھوں اس معصوم کی شامت ہی نہ آ جاتی۔ میں اور خالہ دونوں ہی کچن میں تھے۔ میں روٹی بنا رہی تھی اور وہ ایک سلاخ کو چولہے پر گرم کر رہی تھی۔ شاید اس سلاخ سے ان کو کوئی کام کرنا تھا، مگر تبھی میری چھوٹی بہن سے خالہ کے کمرے کا ایک مہنگا شو پیس گر کر ٹوٹ گیا۔ اس کی آواز سن کر وہ اس کو غصے سے بولتے اس کی طرف جانے ہی لگی تھی کہ میں نے ان کو منع کر دیا کہ آخر ان کو ہم سے اتنی نفرت کیوں تھی؟ کیا ان کو خدا کا خوف نہیں تھا جو وہ ہم پر زمین تنگ کر رہی تھی؟ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ وہ مجھے بے شک جو چاہے کہہ لیتی، مگر اس معصوم کو کچھ نہ کہتی۔ مگر خالہ کو اس بات پر غصہ آ گیا کہ میں نے ان کو منع کیوں کیا تھا۔ تب وہ تن سے مسکرائی اور مجھے کہنے لگی کہ تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے میرا راستہ روکا اور میرے سامنے زبان چلا رہی ہو۔ اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ میں خالہ کو روکتی رہ گئی، مگر انہوں نے وہی گرم سلاخ میری زبان پر لگا دی۔ میں نے ان کو منع کرتی رہ گئی، مگر تبھی میری چیخیں پورے کچن میں گونجنے لگیں اور میرے ہاتھ بے اختیار منہ کی طرف چلے گئے۔ مگر خالہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ اگر اگلی بار تمہاری بہن نے دھیان سے کام نہ کیا تو میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گی۔ میری چھوٹی بہن بھی میرا شور سن کر میرے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھی رونے لگی۔ وہ میری حالت دیکھ کر ہچکیوں سے کانپ رہی تھی۔ میری زبان پر اس گرم سلاخ کے جلنے کا نشان ابھرتا جا رہا تھا اور وہ درد کی شدت سے میری ہچکیاں بن گئی تھی۔ اس ساری رات وہ بھی میرے ساتھ جاگتی رہی۔ وہ میری زبان پر ٹھنڈی برف رکھتی اور کبھی میرے ہاتھ پکڑ کے سہلاتی اور بار بار یہی کہتی کہ آخر ہم خالہ کے گھر ہی کیوں رہ رہے تھے۔ میں اس معصوم کو کیا جواب دیتی کہ اس ٹھکانے کے سوا ہمارے پاس رہنے کی اور کوئی جگہ نہیں بچی تھی۔ مگر اسی رات خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ سب کے سب حیران رہ گئے۔ میرا نام مہرین ہے اور میں کراچی کے گنجان علاقے میں رہتی تھی۔ میرا تعلق ایک کھاتے پیتے اور اونچے خاندان سے تھا، کیونکہ بابا کا اپنا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بزنس تھا، جس کی وجہ سے گھر میں دولت کی ریل پیل تھی۔ میری ماما ایک سوشل ورکر تھی اور بابا کے ساتھ ان کی بزنس میں بھی مدد کیا کرتی تھی۔ ہم دو ہی بہنیں تھیں۔ مجھ سے چھوٹی بہن کائنات تھی۔ بابا کو بیٹیاں پسند تھیں، اس لیے ہم دونوں بہنوں میں ان کی جان بستی تھی، کیونکہ ان کو بیٹوں کی نسبت بیٹیوں سے زیادہ لگاؤ تھا۔ اس لیے انہوں نے ماما سے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی کہ ان کو بیٹا بھی چاہیے تھا۔ بابا نے ہمیں بہت ہی نازوں اور لاڈوں سے پالا تھا۔ میں بڑی ہونے کے باوجود بھی ابا کی سب سے زیادہ لاڈلی تھی۔ ویسے تو وہ کائنات سے بھی بہت پیار کرتے تھے، مگر مجھے ہمیشہ اس سے زیادہ اہمیت دیتے۔ کائنات مجھ سے 6 سال چھوٹی تھی اور اس کی پیدائش کے وقت ماما کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، مگر بابا نے مجھے ہمیشہ ہی کائنات پر زیادہ فوقیت دی۔ مجھے بھی اس بات پر بہت خوشی محسوس ہوتی کہ بابا اس سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے تھے اور مجھے ہی زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ وہ مجھے چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر کبھی ڈانٹتے نہیں تھے، بلکہ مجھے تو وہ پیار سے سمجھا دیتے، جبکہ چھوٹی بہن کی تو ذرا سی بات پر بھی شامت آ جاتی تھی۔ بچپن سے ہی میں ماما کے بجائے اپنے بابا کی زیادہ قریب رہی تھی اور اپنی ہر بات ماما کو بتانے کے بجائے بابا کو ہی بتاتی تھی۔ جب بابا اکثر مجھے دیکھ کر اداس ہو جاتے اور مجھ سے کہتے کہ میں نے تم دونوں بیٹیوں کو ہمیشہ اپنے دل کے قریب رکھا ہے، مگر کل کو نہ جانے تم لوگ کن کے گھروں میں چلی جاؤ گی اور ہمارے گھر کو ویران کر جاؤ گی، پھر تو تم دونوں کے بغیر اداس اور اکیلے ہو جائیں گے۔ اور میں بھی بابا کی بات کو مذاق میں ٹال کر ہنستے ہوئے کہا کرتی کہ میں کسی ایرے گیرے سے کے ساتھ نہیں جاؤں گی، بلکہ جس کو بھی میں چاہیے ہوں گی اس کو یہیں پر میرے ماما بابا کے گھر پر میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا، کیونکہ میں نے تو اپنے پیارے ماما اور بابا کو کبھی نہیں چھوڑ کر جانا اور ہمیشہ ان کے ساتھ ہی رہوں گی، بلکہ میں تو اپنے شوہر کو بھی اپنے ساتھ ہی اسی گھر میں لے آؤں گی۔ میری باتیں سن کر اکثر ماما مجھے ڈانٹ دیا کرتی تھی کہ میں بہت فضول بولتی ہوں، اور بابا کے ساتھ بھی بحث کیا کرتی تھی کہ وہ مجھے حد سے زیادہ بگاڑ رہے تھے۔
مگر بابا میرا ماتھا چوم کر مجھے اپنی گود میں بٹھاتے اور کہتے کہ بیٹیوں کے نخرے باپ ہی تو اٹھاتا ہے، ورنہ یہ دنیا تو بہت ظالم ہے۔ اس وقت مجھے ایسا لگتا جیسے وہ محض باتیں تھیں، مگر مجھے اس تلخ حقیقت کا سامنا کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ میں نے تو بابا سے کہہ دیا تھا کہ میں ان کو چھوڑ کر کبھی کہیں نہیں جاؤں گی، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہی مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ مجھے لگا کہ میں جب بھی دکھی ہو کر اپنا دکھ بانٹنے کے لیے اپنے بابا کے پاس جاؤں گی تو وہ کسی نہ کسی طرح میری اداسی کو خوشی میں بدل دیں گے اور میرا سارا دکھ اور اداسی رفع دفع ہو جائے گی۔ اس وقت میں زندگی میں ہر فکر سے آزاد تھی، کیونکہ میرے سر پر میرے پیار کرنے والے ماما پاپا کا سایہ تھا، جو میرے لیے سب سے بڑی نعمت تھا۔ مگر برے وقت کا کون سا کسی کو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ برا وقت تو کبھی کسی کو بتا کر نہیں آتا، بس ایک پال میں ہی آپ سے آپ کے اپنوں کو جدا کر دیتا ہے۔ ایسے ہی میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اس وقت میں 13 سال کی تھی جب میرے ماما پاپا ایک میٹنگ کے لیے ملک سے باہر گئے تھے اور پھر دوبارہ کبھی واپس نہیں آ سکے تھے، کیونکہ ان کی گاڑی کو ایک خطرناک حادثہ پیش آیا تھا اور وہ اپنی لاڈلی بیٹیوں کو دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ گئے تھے۔ میرے لیے یہ یقین کرنا بہت مشکل تھا کہ میرے ماما پاپا اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ میں ایک لمحے میں یتیم ہو گئی تھی اور میری چھوٹی بہن کائنات جو اس وقت صرف 7 سال کی تھی، وہ بھی بغیر ماں باپ کے میرے ہی سہارے رہ گئی تھی۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ میرے ماما پاپا ہی ہر مشکل وقت میں میرے ساتھ رہیں گے، مگر تقدیر نے کچھ ہی پلوں میں میری خوشگوار زندگی غموں کے اندھیروں میں بدل کر رکھ دی۔ ماما بابا کے حادثے کی خبر سنتے ہی ہماری دنیا جیسے اندھیر ہو گئی۔ ہمارے گھر میں رشتہ داروں کی ایک بھیڑ سی لگ گئی، مگر ان میں سے ہر کوئی صرف ہمیں تسلی دینے ہی آیا۔ ہم دونوں کے اندر تو جیسے سب کچھ ہی مر چکا تھا۔ ہمارے لیے اس بات کا یقین کرنا بہت مشکل تھا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اس وقت کیا کرتی اور کہاں جاتی۔ میں تو اس وقت خود کو ایک نادان اور کم عمر بچی تھی۔ میں بھلا چھوٹی بہن کو کیا سنبھالتی، جس کو اس وقت سب سے زیادہ میری ہی ضرورت تھی۔ اس حادثے کے بعد میری خالہ نے ہمیں اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ سب سے قریبی رشتہ دار وہی تھی۔ اس کے علاوہ ماما بابا کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا، اس لیے وہ میں اور کائنات خالہ کے ساتھ چلے آئے تھے۔ وہ ایک سخت مزاج مگر اصول پسند عورت تھی۔ وہ تو ویسے بھی ماما سے ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ لڑکیوں کو زیادہ لاڈ پیار دینا انہیں بگاڑ دیتا ہے۔ پھر بھی ماما کی زندگی میں تو انہوں نے ہمیں کبھی سختی نہ کی تھی، مگر بابا کے جانے کے بعد تو جیسے حالات بدل گئے تھے۔ سبھی جانتے تھے کہ خالہ کے علاوہ کوئی بھی ہمارا رشتہ دار ایسا نہ تھا جس کے گھر ہم دونوں بہنیں محفوظ رہ سکتی، اس لیے خالہ ہمیں اپنے ساتھ نہ جانے کس دل سے لے آئیں۔ مگر ان کے گھر میں قدم رکھتے ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اب میری زندگی پہلے جیسی نہیں رہی۔ کائنات بھی نئے ماحول میں سہمی ہوئی تھی۔ میں تو ہمیشہ اپنے بابا کی لاڈلی رہی تھی، مگر اب مجھے خود کو بدلنا تھا، کیونکہ خالہ کا ایک بیٹا تھا اور وہ بھی ہم دونوں بہنوں سے کھچا کھچا رہتا تھا۔ اس کو لگتا تھا کہ ہمیں اپنی امیری پر، اپنے پیسوں پر بہت غرور ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا کہ ہم پیسوں کی وجہ سے یا دولت کی وجہ سے مغرور ہو گئے تھے۔ ماما بابا کے پاس بے شک بہت دولت تھی، مگر انہوں نے ہمیں اپنی حدود میں رہنا بھی سکھایا تھا۔ خالہ کا بیٹا مجھ سے کچھ ہی مہینے بڑا تھا۔ میں نے خالہ کے گھر میں جاتے ہی خود سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں جیسے ماما بابا کی زندگی میں مضبوط تھی، ان کے بعد بھی ویسے ہی مضبوط رہوں گی، کیونکہ میرے ساتھ میری ایک چھوٹی بہن بھی تھی جس کا میرے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ مجھے خالہ کے گھر میں بہت سنبھل کر رہنا تھا، کیونکہ خالہ کے بیٹے سے ہماری بنتی جو نہیں تھی۔ ہمارا وہ خوشحال اور پرسکون گھر جہاں میں ہمیشہ سے بابا کی لاڈلی رہی تھی، وہ تو جیسے ماضی کا ہی ایک قصہ بن کر رہ چکا تھا۔ شروع میں تو وہ ہمارے ساتھ مخلص رہی، کیونکہ ہم ان کی بہن کے بچے تھے جو بہت نازوں سے پلے تھے، مگر پھر گزرتے وقت کے ساتھ حالات بدلنے لگے، کیونکہ ان کے بیٹے کو تو شاید ہمارے اپنے گھر میں آنا اچھا ہی نہیں لگا تھا۔ تبھی وہ ہم دونوں سے الگ تھلگ رہتا تھا۔ خالہ کے گھر کے جانے کے کچھ دن تو میں کمرے سے باہر ہی نہیں نکل پائی تھی، کیونکہ ہمارے ساتھ جو ہو چکا تھا مجھے اس کو سمجھنے کے لیے وقت چاہیے تھا۔ ماما بابا کی یادیں ہر پر میرے ذہن میں گردش کرتی تھی اور میں اپنی چھوٹی بہن سے چھپ چھپ کر روتی تھی۔ رات کو سونے سے پہلے وہ بھی میرے ساتھ لپٹ کر رو دیتی اور میں اسے تسلی دینے کی کوشش کرتی، حالانکہ میرے اپنے آنسو کسی لمحے رکنے کا نام نہ لیتے تھے۔ مگر خالہ کی نظریں بھی ہر وقت مجھ پر جمی رہتی تھی، جیسے انہیں یقین تھا کہ میں کسی لمحے کوئی ایسی حرکت کر گزروں گی جو ان کی پسند کے خلاف ہوگی۔ وہ اکثر اپنے شوہر سے میرے بارے میں بات کرتی تھی کہ میں مغرور تھی، کسی سے بھی زیادہ بات نہیں کرتی تھی یا کسی کام میں ان کی مدد نہیں کرتی تھی،
کیونکہ ان کی اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی تو وہ ہمیشہ یہی چاہتی تھی کہ میں ان کے ساتھ گھر کے کام کاج کیا کروں، مگر مجھے گھر کے کام کاج نہیں آتے تھے کیونکہ ماما نے کبھی کرنے ہی نہیں دیے تھے۔ میری کوشش تھی کہ میں خالہ کے ساتھ دل لگا لیتی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ مجھے بس وقت چاہیے تھا اور وہ چاہتی تھی کہ میں ہر وقت ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کام کرتی رہوں۔ ان کے شوہر نے بھی ان کو یہی سمجھایا تھا کہ ابھی ان دونوں بچیوں کو ہمارے گھر میں آئے زیادہ وقت نہیں گزرا ہوا تھا، اس لیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ دونوں خود ہی سمجھ جائیں گی۔ ان کی اپنی بیٹی نہیں تھی، اس لیے وہ ہم پر بہت زیادہ سختی تو نہیں کرتے تھے، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں ہمیں ان سے ایک ڈر سا لگتا تھا۔ بابا کو تو عادت تھی کہ وہ ہمیشہ ہم سے دھیمے لہجے میں اور بہت آرام سے بات کرتے تھے، جبکہ ان کو میں نے زیادہ تر غصے میں ہی دیکھا تھا، یا شاید مجھے ہی ایسا لگتا تھا، مگر وہ مجھ پر غصہ نہیں ہوتے تھے بلکہ ان کو علی کی حرکتوں پر غصہ آتا تھا۔ وہ ایک بگڑا ہوا لڑکا تھا، مگر خالہ یہ بات ماننے کو تیار نہ تھی۔ ان کا بیٹا بدتمیز تھا۔ خالو جب بھی مجھے بلاتے تو میں اور کائنات اپنی جگہ سہم سی جاتی۔ خالو نے تو مجھے اور کائنات کو صرف یہی کہا تھا کہ وہ اپنے گھر میں کسی قسم کی فضول خرچی برداشت نہیں کریں گے اور ہمیں بھی ان کے ساتھ ان کے گھر میں ہر حال میں خوش رہنا ہوگا۔ ان کی کوئی بات غیر مناسب تو نہ تھی، ہم کوشش بھی کر رہے تھے کہ ان کے گھر میں دل لگا لیتے، مگر مجھے نہ جانے کیوں یہ قبول کرنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی کہ میں اس گھر کو اپنا سمجھ سکتی۔ خالہ تو بس مجھے ہمیشہ سے یہی کہتی کہ بابا نے مجھے زیادہ سر چڑھا کر اچھا نہیں کیا تھا، کیونکہ لڑکیوں کو آزاد خیال اور خود مختار نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے مجھے کبھی آگے پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مجھے پڑھنے کا شوق تھا۔ خالہ نے ویسے تو ہم دونوں بہنوں پر کبھی کوئی پابندی بھی نہیں لگائی تھی، لیکن مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ ہمیں ہمدردی میں اپنے گھر لے تو آئی تھی، مگر اب پچھتا رہی تھی۔ اس لیے ہم نے بھی ان کے کسی حکم پر اعتراض نہ کیا، بلکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر مجھے خالہ کے گھر ہی رہنا تھا تو مجھے اپنی زندگی بھی ان کی مرضی کے مطابق ہی گزارنی تھی، لیکن ان کو اب ہمارے ساتھ کوئی خاص ہمدردی نہیں رہی تھی، بلکہ ان کو تو بس اپنے لاڈلے کی ہی فکر ہوتی تھی۔ لیکن پھر بھی وہ ان لوگوں کے ڈر سے خاموش رہتی، مجھے یہ کائنات کو کچھ نہ کہتی، مگر کبھی کبھار گھر کے کاموں میں وہ مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا کرتی اور مجھے کہتی کہ میں کائنات کو بھی گھر کے کاموں میں لگاتی۔ مجھے تو خود گھر کا کوئی کام نہیں آتا تھا، مگر پھر بھی میں خالہ کو دیکھ دیکھ کر سیکھ ہی رہی تھی، لیکن چھوٹی بہن اس کو تو میں کچھ نہیں کرنے دے سکتی تھی۔ وہ معصوم تو بہت چھوٹی تھی، ابھی تو اس کے کھلونوں کے ساتھ کھیلنے کے دن تھے، میں بھلا اس پر گھر کے کاموں کی ذمہ داری کیسے ڈال سکتی تھی؟ اس لیے میں نے خالہ سے کہا تھا کہ اگر ان کو کوئی بھی کام ہو تو وہ مجھ سے کہہ دیا کرے، پھر بھی وہ مجھے ہر بات میں ڈانٹتی تھی، میرے ہر کام میں کوئی نہ کوئی نقص نکالتی تھی، نہ جانے کیوں ان کو دھیرے دھیرے مجھ سے نفرت ہونے لگی تھی۔ ان کا لہجہ بھی میرے ساتھ طنزیہ ہی ہوتا تھا، جیسے انہوں نے ہم دونوں بہنوں کو اپنے گھر میں رکھ کر ہم دونوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا تھا۔ شروع میں نے گھر کے کاموں میں زیادہ دلچسپی نہیں لی تھی کیونکہ ماما نے کبھی مجھے کام کرنے ہی نہیں کہا تھا، لیکن وہ میری ماما نہیں بلکہ خالہ تھی، اس لیے مجھے ان سے بہت ڈر لگتا تھا کہیں وہ کسی روز مجھے مارنے ہی نہ لگ جائے۔ اس لیے میں نے جلد ہی سیکھ لیا کہ برتن کیسے دھونے تھے، کھانا کیسے پکانا تھا اور ان سب کاموں کے بعد بھی خالہ کی ڈانٹ کا سامنا کیسے کرنا تھا۔ ان کا بیٹا بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ ایسے برتاؤ کرتا جیسے ہم نے ان کے گھر میں زبردستی کی جگہ لے لی تھی۔ میں نے تو خود خالہ کی ڈانٹ سننے کا عادی بنا لیا تھا اور خود کو اس گھر کے ماحول میں کسی حد تک ڈھال بھی لیا تھا، مگر میری معصوم بہن کے لیے وہ سب کچھ بہت زیادہ مشکل تھا۔ وہ زیادہ تر خاموش رہنے لگی۔ پہلے وہ شرارتی اور خوش مزاج تھی اور ماما بابا کے گھر کا ماحول اس کی شرارتوں سے گونجتا تھا، مگر اب اس کی معصوم ہنسی جیسے کہیں کھو سی گئی تھی۔ وہ اکثر مجھ سے طرح طرح کے سوال پوچھتی تھی کہ آپ ہی کیا ماما بابا کبھی واپس نہیں آئیں گے، لیکن میں صرف اس کا سر سہلا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا کرتی کیونکہ میں اس کی بڑی بہن تھی اور مجھے ہی اسے کسی نہ کسی طرح سنبھالنا تھا۔ میں گھر کے سارے کام کاج تو کر لیتی، مگر اس کے باوجود بھی خالہ مجھے کسی نہ کسی بات پر کڑوی باتیں سنا دیتی۔ وہ اکثر مجھے ماما اور بابا کا نام لے کر بھی طعنے دیتی تھی۔ انہوں نے ہی مجھے زیادہ بگاڑ رکھا تھا، مگر میں پھر بھی خاموش تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ مجھے اپنی بہن کے لیے خاموش رہنا تھا۔ اگر میں اکیلی ہوتی تو شاید خود کو مار چکی ہوتی یا خالہ کے گھر سے ہی کہیں بھاگ گئی ہوتی، مگر میں کائنات کے ہوتے ہوئے ایسا کچھ نہیں کر سکتی تھی جس کا خمیازہ میری معصوم بہن کو بھگتنا پڑتا۔ جب میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو مجھ پر خوب روپ بھی چڑھا۔ خوبصورت تو میں پہلے ہی تھی، مگر پھر میں نے نئے نقش مزید نکھر گئے اور تب میں نے اپنی خالہ کے بیٹے کے رویے میں بھی بدلاؤ محسوس کیا۔
پہلے تو اس نے کبھی مجھ سے سیدھے منہ بات تک نہ کی تھی، مگر جب میں نے دوپٹہ اوڑھنے لگی تو اس کا لہجہ میرے لیے میٹھا ہی ہوتا چلا گیا۔ مگر میں نے پھر بھی اس سے فاصلہ رکھا، کیونکہ بے شک ماما بابا نے مجھے بہت لاڈ دیا تھا۔ مجھے اپنی حدود کا بہت اچھی طرح سے اندازہ تھا، جن کو میں کسی کے بھی بہکاوے میں آ کر پھلانگنا نہیں چاہتی تھی۔ مگر وہ تھا کہ دن بدن میرے قریب آنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ اس کے بدلتے ہوئے رویے کو کوئی اہمیت نہ دیتی، مگر میری کوشش کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہو جانا تھا۔ وہ گھر میرا نہیں بلکہ اس کا تھا۔ ہاں، وہ میرا گھر نہیں تھا بلکہ علی کا تھا، اور وہ جہاں چاہتا بغیر کسی روک ٹوک کے آ جا سکتا تھا۔ اس کو بھی شاید معلوم تھا کہ ہم دونوں بہنیں ایک دوسرے کے کتنا قریب تھی، اس لیے اس نے پہلے تو خود مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی اور مجھے اپنے اعتماد میں لینے کی بھرپور کوشش کی۔ مگر جب میں اس کی باتوں میں نہ آئی تو اس نے مجھ تک پہنچنے کے لیے کائنات کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس کا خیال رکھنے لگا، اس کو نئے نئے کھلونے لا کر دینے لگا۔ اس کے علاوہ بھی وہ اس سے پوچھتا رہتا کہ اگر اس کو کچھ چاہیے ہوتا تو وہ پلک جھپکتے اس کو لا کر دیتا۔ مجھے علی کا بدلتا رویہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں اس کو تو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اس لیے میں نے اپنی بہن کو ہی اسے دور رکھنے کی کوشش کرنا شروع کر دی۔ میں نے کائنات کو سمجھانا شروع کر دیا کہ وہ علی کے ساتھ زیادہ وقت مت گزارا کرے اور اس سے طرح طرح کے فرمائشیں بھی نہ کیا کرے۔ مگر وہ بھی جانتی تھی کہ جس گھر میں اور جن حالات میں ہم رہ رہے تھے، اس کی ساری خواہشوں کو میں نہیں علی ہی پورا کر سکتا تھا۔ اس لیے الٹا وہ مجھے ہی سمجھانے لگی کہ آپ خواہ علی بھائی کو غلط سمجھ رہی ہیں، وہ تو بہت اچھے ہیں اور ہمارا خیال بھی رکھتے ہیں، تبھی تو خالہ سے چھپ چھپ کر ہمارے لیے چیزیں لے کر آتے ہیں۔ مگر میں اس نادان کو کیا سمجھاتی کہ علی آخر ایسا کیوں کر رہا ہے۔ مگر ان دنوں میں میری خاموش بہن کے چہرے پر مسکراہٹ لوٹنے لگی تھی۔ وہ جو جب سے ماما بابا گئے تھے اور خالہ کے گھر آئی تھی، اب وہ ایک بار پھر سے مجھ سے مسکرانے لگی تھی۔ میں جب سارا دن کے کام کاج کر کے کمرے میں آتی تو وہ مجھے خوشی خوشی سب وہ ساری چیزیں دکھاتی جو علی اس کے لیے لاتا، اور میں اس کے چہرے کی مسکراہٹ دے کر خالہ کی ڈانٹ ڈپٹ بھی بھول جایا کرتی۔ لیکن پھر بھی دل میں ایک عجیب سا خوف سر اٹھا رہا تھا، اور علی کا رویہ میرے لیے الجھن کا باعث بنتا جا رہا تھا۔ وہ کائنات کے لیے کھلونے، چاکلیٹس اور جانے کیا کچھ لانے لگا تھا۔ ہر چیز وہ خالہ سے چھپا کر لاتا اور کائنات کو دے دیتا۔ کائنات کا بھولا دل وہ سب خوشی سے قبول کر لیتا، لیکن میرا دل ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں چھپی بڑی نیتوں کو بھانپنے لگا تھا۔ ایک دن میں نے علی کو کمرے کے دروازے کے پاس کھڑا دیکھا تھا۔ اس کی نظریں کائنات پر جمی ہوئی تھی، جو اس کی لائی ہوئی چیزوں کو بہت تجسس سے دیکھ رہی تھی۔ لیکن علی کی اس پر جمی ہوئی نظریں دیکھ کر میرے دل میں کچھ ٹوٹا تھا۔ میں نے وہ پوری رات آنکھوں میں کاٹی۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں کائنات کو روکتی یا علی کو، لیکن پھر خود میں ہمت جمع کر کے میں علی کے پاس ہی چل پڑی تھی، کیونکہ کائنات تو بچی تھی، اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ویسے بھی اس کا رد عمل تو میں علی کے حوالے سے دیکھ ہی چکی تھی۔ وہ تو اس کو اپنا سگا بھائی سمجھنے لگی تھی، کیونکہ وہ اس کا اتنا خیال رکھ رہا تھا۔ اس لیے میں علی کے پاس ہی گئی تاکہ اسے کائنات سے دور رکھ سکوں۔ جب علی نے دیکھا کہ میں خود اس کے پاس اسے بات کرنے گئی تھی تو وہ مجھے اپنے پاس دیکھ کر چونک گیا، جیسے اسے اس بات کی توقع نہ تھی۔ مگر میں نے بھی بغیر کوئی تمہید باندھے سیدھے سیدھے اس کو کہہ دیا کہ دیکھو کائنات ابھی بہت چھوٹی ہے، وہ تمہاری توجہ کو خیال رکھنا سمجھ رہی ہے، لیکن میں سب سمجھتی ہوں کہ تمہارا یہ سب کرنا بے وجہ نہیں ہے۔ اس لیے میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، تو تم ایسا مت کرو۔ میری بات سن کر علی کی آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرت ابھری، مگر اگلے ہی لمحے وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ پھر تمہیں کیا لگتا ہے میں اس کے لیے یہ سب کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ تمہارے پاس تو وقت نہیں میرے لیے، اس لیے میں نے سوچ لیا کہ تمہارے چھوٹی بہن کے بہانے ہی اب تمہارے قریب آؤں گا۔ اس کی وہ بکواس سن کر میرا جسم لرز اٹھا۔ میں نے غصے سے اس کو منع کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بڑی ڈٹائی سے میرے قریب آ کر کہنے لگا کہ پہلے تو تم مجھے اچھی لگنے لگی تھی تو تم میں حاصل کرنا چاہتا تھا، پر تم تو مجھے گھاس بھی نہیں ڈالتی۔ پھر میں نے سوچا کیوں نہ میں تمہاری کمزوری کو ہی پکڑ لوں۔ اس کی بکواس سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ کائنات جسے اپنا بھائی سمجھنے لگی تھی وہ اسے استعمال کر رہا تھا۔ میں نے اسے ایک زوردار تھپڑ مارا اور میرے دل میں اس کی جتنی بڑھاس تھی اس روز میں نے سب نکال دی۔ مجھے تو جیسے موقع مل گیا اس سے اس کی ماں کی زیادتیوں کا بدلہ لینے کا۔ تبھی تو میں نے اسے کھری کھری سنا دی کہ تم لوگ جیسے ہو کسی رشتے کے قابل نہیں ہو۔ تم نے تو میری بہن کی معصومیت کے ساتھ کھیلا ہے۔ مگر وہ غصے میں میرے بازو کے پکڑ کر جھٹکنے لگا، اور اتنے میں ہی خالہ بھی وہاں آ گئی۔ میری آنسو اور علی کی
میرے بازو پر مضبوط گرفت دے کر وہ سب کچھ سمجھ گئی، مگر وہ سب کچھ بالکل غلط ہی سمجھ بیٹھی تھی۔ ان کی آواز سن کر ہم دونوں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے تھے۔ غلطی تو میری بھی نہ تھی، مگر میرے مارے خوف کے میرا وجود لرزنے لگا۔ لیکن پھر میں نے ہمت جمع کر کے ان کو سارا سچ کہہ دیا کہ علی میرے اور کائنات کے ساتھ کیا کچھ کرتا پھر رہا تھا۔ خالی پہلے تو ہکا بکا رہ گئی اور مجھے لگا کہ شاید ان کو میری بات پر یقین آ گیا تھا اور وہ علی کو جلی کٹی سنانے والی تھی، مگر پھر انہوں نے میرے ہی گال پر ایک زوردار تماچا مارا اور لال آنکھوں کے ساتھ مجھے کہنے لگی کہ بے حیا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرے ہی گھر میں رہتی اور میرے ہی بیٹے پر الزام لگا رہی ہو۔ علی بھی فوراً سے روایتی مظلوم بیٹا بن گیا۔ وہ آگے بڑھ کر خالہ کو اور میرے خلاف بھڑکانے لگا کہ اماں، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، یہ تو مجھ سے شادی کے لیے کہتی تھی، مگر جب میں نے انکار کیا تو ابھی مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی علی کو دیکھتی اور کبھی خالہ کو، پھر میں زور سے چلانے لگی اور علی کو گریبان سے پکڑ کر کہنے لگی کہ وہ جھوٹا تھا، لیکن میری آواز تو کسی کو سنائی نہ دی۔ وہ دونوں ماں بیٹا میرے ہی خلاف اکٹھے ہو گئے۔ خالہ کو تو اپنے بیٹے کے بارے میں بھی علم تھا اور میں بھی ان کے ساتھ اتنے عرصے سے رہ رہی تھی، وہ جانتی بھی تھی کہ قصوروار میں نے ہی ان کا اپنا بیٹا تھا، مگر انہوں نے پھر بھی مجھے ہی سلواتیں سنا دی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ میں اپنے خالو کو کچھ بھی بتایا تو وہ مجھے کائنات سمیت گھر سے نکال دیں گے۔ میں بھی ان کی دھمکی سن کر ڈر گئی۔ مجھے اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی، پرواہ تھی تو صرف اور صرف اپنی چھوٹی بہن کی۔ اگر خالہ ہم دونوں کو گھر سے نکال دیتی تو میں اپنی بہن کو لے کر کے در در کے ٹوکرے کھاتی۔ اس لیے میں نے آنکھوں میں آنے والے آنسو کو اپنے اندر اتار لیا اور خالہ کی بات مان لی۔ اس دن کے بعد تو خالہ کا رویہ میرے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ برا ہو گیا، بلکہ وہ تو مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہ کرتی۔ پہلے تو وہ صرف تانے دیتی تھی، مگر پھر نوبت گالیوں اور مار پیٹ تک پہنچ گئی۔ میرے لیے وہ سب کچھ سہنا مشکل ضرور تھا، مگر اپنی معصوم بہن کی خاطر میں سب چپ چاپ برداشت کر رہی تھی، کیونکہ وہ بھی چھوٹی تھی، دنیا کی حقیقتوں سے بے خبر تھی، اور اس کے چہرے کی معصومیت اور نیند بھری آنکھوں کو دیکھ کر میرے حوصلے مضبوط ہو جاتے تھے۔ رات کے وقت جب وہ میرے ساتھ چپک کر سوتی تھی، تب میں اس کی پیشانی چوم کر دل ہی دل میں رب سے دعا مانگتی تھی کہ وہ اسے وہ سب نہ دیکھنا پڑے جو میں سہ رہی تھی، مگر میری دعائیں شاید آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی ٹکرا کر واپس آ جاتی۔ مجھے ماما بابا کی یاد آتی، مگر میں کھل کر رو نہیں سکتی تھی، کیونکہ مجھے اپنی چھوٹی بہن کا سہارا بننا تھا۔ مگر ایک دن جب مجھ سے برتن دھوتے ہوئے ایک گلاس ٹوٹ گیا تو خالہ نے مجھے کو کے سامنے ہی ایک زوردار تھپڑ مارا اور اس کا ننھا سا دل دہل گیا۔ وہ سہم کر میرے پیچھے چھپ گئی اور خالہ کو دیکھنے لگی، مگر خالہ نے چلا کر کہا کہ تم اس بچی کو بھی میرے خلاف بھڑکا رہی ہو، یہی سکھایا ہے تم نے اسے، کیونکہ دیکھو تو کیسے مجھے آنکھیں دکھاتی ہے یہ چھوٹی سی بچی۔ مگر میں ڈرامہ لگانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے ہاتھ جوڑ کر خالہ سے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے وہ مجھے کم از کم اس کے سامنے مت مارا کریں، مگر وہ کہاں رکنے والی تھی، کیونکہ ان کے اندر تو شاید دل نام کی کوئی چیز ہی نہ تھی۔ اس دن تو خالہ کا غصہ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے لرزتے ہاتھوں سے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے اور التجا کی تھی کہ خدا کا واسطہ ہم بہنوں پر اتنا ظلم مت کریں، مگر خالہ کے اندر شاید رحم، شفقت یا احساس نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ وہ پلٹ کر کچن میں چلی گئی اور زور زور سے برتن اٹھا کر ادھر ادھر مارنے لگی، جیسے ان آوازوں سے ان کا غصہ کم ہو جانے والا تھا۔ اس دن تو شاید وہ میرا بولنا برداشت کر گئی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میرا اپنے حق میں بولنا ہی مجھے کس قدر مہنگا پڑنے والا تھا۔ میں کائنات کو سینے سے لگا کر بیٹھی تھی، اس کا ننھا وجود میرے بازو میں لرز رہا تھا، مگر وہ کچھ نہ بولی، بس میری گود میں سر رکھ کر سسکنے لگی۔ میں رات کو بستر پر لیٹی کائنات کے بال سے ہلاتی رہی اور علی کے بارے میں سوچنے لگی کہ وہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا لڑکا تھا، مگر وہ گھٹیا ہونے کے ساتھ ساتھ ڈھیٹ بھی تھا۔ جو کچھ گھر میں ہو چکا تھا وہ اس کے بعد بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا، بلکہ بہانے بہانے سے میرے قریب آنے کی کوشش کرتا رہتا، اور ساتھ ہی جب بھی اس کو موقع ملتا وہ میرے ساتھ بدتمیزیاں بھی کرنے لگتا تھا۔ مجھے اس کی حرکتوں پر اور گندی نظروں پر رونا آتا تھا، مگر میں اس خبیث انسان کی شکایت کرتی تو کرتی بھی کس سے؟ اس کی اپنی ماں نے تو مجھے بدکردار بنا دیا تھا کہ میں ہی علی کو ورگلا رہی تھی، اور مجھے ڈرایا بھی تھا کہ میں اس بارے میں خالو کو کچھ نہ بتاتی، ورنہ وہ میرے اور کائنات کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی۔ مگر علی تھا کہ پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہ تھا۔ پھر میں نے کوشش کرنا شروع کر دی کہ جب علی گھر میں ہوتا میرا اس سے آمنا سامنا ہی نہ ہو۔ جب علی یونیورسٹی ہوتا تو میں سارے کام نپٹا کر کائنات کو لے کر کمرے کا دروازہ بند کر لیتی، اور شام کو جب خالو گھر آ جاتے تو میں کمرے سے باہر آتی، کیونکہ علی کو
اور کسی کا نہیں، لیکن اپنے باپ کا ڈر تو تھا ہی۔ خالو کو ہم دونوں بہنوں سے ہمدردی تو تھی، اس لیے خالہ کی یا علی کی اتنی ہمت نہ ہوتی کہ وہ ان کے سامنے ہم دونوں کو کچھ کہہ سکتی۔ مگر جیسے وقت گزرتا گیا وہ بھی خالہ کی باتیں سن کر خاموش ہی ہو گئے، کیونکہ میں اور کائنات ان کے نہیں بلکہ خالہ کے رشتہ داروں میں سے تھے۔ علی سے تو میری جان کسی طرح چھوٹ ہی گئی، مگر اس کی کسر بھی خالہ نے پوری کرنا شروع کر دی۔ اگر میں ان کے کپڑے استری کرتی تو وہ جان بوجھ کر اس میں نقص نکالتی اور مجھ پر ہاتھ اٹھاتی، اور اگر میری صفائی کرنے کے بعد ان کو ذرا سے بھی گندگی نظر آ جاتی تو بھی میری شامت آ جاتی۔ میں اپنی طرف سے تو سارا کام دھیان سے ہی کرتی، مگر خالہ کوئی نہ کوئی وجہ بنا کر مجھے ایک آدھ تھپڑ لگا ہی دیتی۔ نہ جانے ان کو مجھ سے اتنی نفرت کیوں تھی، کیونکہ مجھے کبھی سمجھ ہی نہ آ سکی۔ ایک دن تو خالہ نے حد ہی کر دی، انہوں نے مجھے کچن کا کام دے دیا اور کائنات کو اپنے کمرے کی صفائی کے لیے بھیج دیا۔ میں کچن کا کام کرنے میں لگ گئی، مگر میرا دھیان کائنات کی طرف تھا اور میری کوشش تھی کہ میں جلدی سے کچن کا کام نپٹا کر اس کے حصے کا بھی کام کر لوں، کہیں خالہ کے ہاتھوں اس معصوم کی شامت ہی نہ آ جائے۔ میں اور خالہ دونوں ہی کچن میں تھے، میں روٹی بنا رہی تھی اور وہ ایک سلاخ کو چولہے پر گرم کر رہی تھی۔ شاید اس سلاخ سے ان کو کوئی کام کرنا تھا، مگر تبھی کائنات سے خالہ کے کمرے کا ایک مہنگا شو پیس گر کر ٹوٹ گیا۔ اس کی آواز سن کر وہ کائنات کو غصے سے بولتے اس کی طرف جانے ہی لگی تھی کہ میں نے ان کو منع کر دیا کہ خدا کا واسطہ ہے ہم پر اتنا ظلم مت کریں۔ کیا ان کو خدا کا خوف بھی نہیں تھا؟ اگر ان کو اپنا غصہ اتارنا ہی تھا تو وہ مجھے مار لیتی، لیکن وہ اس معصوم کو کچھ نہ کہتی۔ مگر خالہ کو اس بات پر غصہ آ گیا کہ میں نے ان کو منع کیوں کیا تھا۔ تب وہ طنز سے مسکرائی اور کہنے لگی کہ تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے میرا راستہ روکا اور میرے سامنے زبان چلانے لگی، اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ میں خالہ کو روکتی رہ گئی، مگر انہوں نے وہی گرم سلاخ میری زبان پر لگا دی۔ میں ان کو منع کرتی رہ گئی، مگر تبھی میری چیخیں پورے کچن میں گونجنے لگی اور میرے ہاتھ بے اختیار منہ کی طرف چلے گئے۔ مگر خالہ کو تب بھی مجھ پر ترس نہ آیا، بلکہ وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ اب اگلی بار کائنات نے دھیان سے کام نہ کیا تو میں کائنات کو بھی نہیں چھوڑوں گی۔ کائنات میرا شور سن کر بھاگی چلی آئی اور میرے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونے لگی۔ وہ میری حالت کو دیکھ کر ہچکیوں سے کانپ رہی تھی۔ میری زبان پر اس گرم سلاخ کے جلنے کا نشان ابھرتا جا رہا تھا اور درد کی شدت سے میری ہچکیاں بن گئی تھی۔ اس ساری رات کائنات بھی میرے ساتھ جاگتی رہی تھی۔ وہ کبھی میری زبان پر ٹھنڈی برف رکھتی اور کبھی میرے ہاتھ پکڑ کر سہلاتی اور بار بار یہی کہتی کہ آخر ہم خالہ کے گھر ہی کیوں رہ رہے تھے۔ میں اس معصوم کو کیا جواب دیتی کہ اس ٹھکانے کے سوا ہمارے پاس رہنے کی اور کوئی جگہ بھی بچی نہیں تھی۔ مگر اسی رات گھر میں ڈاکو آ گئے، جو ہم سب گھر والوں کو ایک کمرے میں بند کر کے سارا قیمتی سامان اپنے ساتھ لے گئے، جس میں حالانکہ وہ سب زیورات بھی تھے جو انہوں نے بہت سنبھال کر رکھے تھے۔ جب وہ ڈاکو گھر سے نکلے تو سارے گھر کو دیکھ کر ہم سب ششدر رہ گئے، لیکن اسی وقت مجھے ایک زوردار چیخ سنائی دی اور ہم سب خالہ کے کمرے کی طرف بھاگے، مگر تب تک وہ گوشت کھا کر گر پڑی تھی۔ اس ڈکیتی میں خالہ کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا تھا۔ میرا اور کائنات کا کیا تھا، ہمارا سب کچھ تو صرف ہمارے بابا ہی تھے۔ جب وہ چلے گئے اس کے بعد سے ہمارا بھلا اور کیا نقصان ہو سکتا تھا۔ خالہ کی حالت تھی کہ سنبھالے نہیں جا رہی تھی۔ خالو اور علی بکھلائے ہوئے ان کو اسپتال لے گئے اور سارا خالی گھر میرے اور کائنات کے سامنے تھا۔ اس وقت میرے پاس وہ بہت اچھا موقع تھا کہ میں اپنی بہن کو لے کر یہاں اس قید خانے سے بھاگ جاتی، مگر میں بھاگ کر بھی آخر کہاں جاتی، یہی سوچ کر میں کہیں نہ گئی اور سب کچھ قسمت پر چھوڑ دیا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ خالہ زیادہ سے زیادہ مجھے جان سے ہی مار سکتی تھی تو مار لیتی، اس سے بڑا تو کوئی جرم نہیں تھا جو وہ مجھ پر کر سکتی تھی۔ جب خالو اور علی ان کو اسپتال سے گھر لے کر آئے تو ان کی حالت کچھ بہتر تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں ہم دونوں بہنوں کے لیے نفرت نہیں تھی، بلکہ وہ ویسی ہی تھی۔ مجھے تو خیر ویسے بھی ان کی نفرت کی عادت ہو چکی تھی، اس لیے وہ میرے لیے کچھ زیادہ بڑی بات نہ تھی۔ حالانکہ طبیعت اس ڈکیتی کے بعد سے ہی خراب رہنے لگی، اس لیے خالو نے مجھے خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ میں ان کا خیال رکھوں، کیونکہ وہ بہت بڑے صدمے سے گزری تھی۔ ان لٹیروں نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ کام تو سارے گھر کا میں پہلے بھی خود ہی کرتی تھی، مگر پھر گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ میں خالہ کی خدمت میں بھی جٹ گئی۔ میں گھر کے سارے کام بھی دیکھتی، اس کے ساتھ ہی ساتھ خود کو اور کائنات کو علی کے قریب جانے سے بھی بچا کر رکھتی۔ ایسا ہی ایک دن تھا جب خالو کام پر گئے ہوئے تھے اور علی اپنے کمرے میں اوندے منہ پڑا سو رہا تھا اور میں کائنات کے ساتھ کچن میں تھی۔
جب دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو سامنے پولیس کھڑی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ پولیس کیوں آئی تھی، مگر پھر وہ علی کا پوچھنے لگے۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ علی نے آخر ایسا کیا کیا تھا جب پولیس کو لینے گھر تک پہنچ گئی۔ اس کی حرکتیں تو مجھے پہلے ہی بہت مشکوک لگتی تھی، مگر اس روز پولیس نے جو انکشاف کیا وہ سن کر تو خالہ کے بھی ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ پولیس کے مطابق خالہ کے گھر میں جو اتنی بڑی ڈکیتی ہوئی تھی وہ کسی اور نے نہیں کروائی تھی، بلکہ وہ علی کی ہی ملی بھگت تھی۔ وہ سب کچھ اس نے اپنے دوستوں سے خود کروایا تھا اور اپنی ہی ماں کے زیورات بیچ کر ان پیسوں کو عیاشی میں اڑا رہا تھا۔ علی کے ہی ایک دوست کو پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا تھا اور پولیس کی مار کھانے کے بعد اس نے سارا سچ اگل دیا تھا کہ ان لوگوں نے وہ سب کچھ علی کے کہنے پر ہی کیا تھا، کیونکہ اس کے ابا تو تھوڑے سخت مزاج کے تھے اور علی کو اپنی عیاشیوں کے لیے پیسے چاہیے تھے، اس لیے اسے جو سمجھ آیا اس نے کر لیا۔ خالہ کی تو بہت بڑا صدمہ تھا۔ علی کے جھوٹ کا پردہ فاش ہونے پر خالہ کو فالج کا اٹیک ہوا اور وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ علی کو پولیس اپنے ساتھ لے گئی کیونکہ وہ اور بھی بہت سے غیر قانونی کاموں میں ملوث نکلا تھا۔ اس وقت خالو اکیلے ہی تھے جو کبھی علی کے لیے اور کبھی خالہ کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ میں نے یک طرفہ تو شکر کیا کہ علی جیسے شفا کے نشان سے میری اور میری بہن کی جان چھوٹی تھی، مگر دوسری طرف بہن کی حالت دیکھ کر مجھے دکھ بھی ہوا تھا، کیونکہ علی تو ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو ہر طرح سے ذلیل کر چکا تھا۔ اس کے بعد خالہ بستر سے جا لگی اور علی جیل کے سلاخوں کے پیچھے رہ گئے تھے میں اور کائنات، اور ہم دونوں ایک بار پھر سے گھر کے کاموں میں لگ گئے۔ ایک دن جب مجھے خالہ کمرے کی صفائی کرنی تھی تو میں ان کے کمرے میں گئی، مگر خالہ اپنے بستر پر اندھے منہ پڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں ان کو سیدھا کیا میں اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی۔ خالہ جن کی آنکھوں میں ہمیشہ میرے لیے غرور و غصہ رہتا تھا، ان کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی اور وہ ٹوٹی پھوٹی زبان میں مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ مجھے سب سمجھ آ گیا کہ مجھ سے کس چیز کی معافی مانگ رہی تھی۔ انہوں نے میرے ساتھ اور میری معصوم بہن کے ساتھ جو زیادتیاں کی تھی وہ مجھ سے ان زیادتیوں کی معافی مانگ رہی تھی، اور میں اتنی سنگ دل تو نہ تھی جو ان کو معاف نہ کرتی۔ انہوں نے میرے ساتھ جو کیا ان کو ان کے اپنے بیٹے کی غلطیوں کی صورت میں ان کی سزا مل گئی، اس لیے میں نے ان کے ہاتھ تھام لیا اور انہوں نے ٹوٹے پھوٹے جملوں میں خالو کو بھی سب کچھ بتا دیا جو کچھ انہوں نے مجھے خود بتانے سے منع کیا تھا۔ میں کسی کو نہ بتاتی۔ وہ سب باتیں سن کر خالو نے بھی ہم دونوں بہنوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور ہم سے وعدہ کیا کہ وہ ہمارا ہر حق دیں گے اور دوبارہ کبھی علی کو یا کسی اور کو ہمارے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کرنے کا موقع نہیں دیں گے۔ آج علی کو جیل میں قید 3 سال ہو چکے ہیں۔ اس کی ضمانت تو ہو سکتی ہے، مگر خالہ اس کی ضمانت خود ہی نہیں کروانا چاہتی۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کو علی جیسا بیٹا نہیں چاہیے۔ وہ مجھے پڑھا لکھا رہے ہیں تاکہ میں پاپا کا بزنس سنبھال سکوں۔ کائنات بھی اب وہ ڈری سمی بچی نہیں رہی، بلکہ اب تو وہ کالج جاتی ہے اور اب میری چھوٹی بہن کا چہرہ مسکراہٹوں سے گھرا رہتا ہے۔ خالہ کی طبیعت بھی سنبھل گئی اور وہ اب ہمیں اپنی بیٹیاں سمجھتی ہیں اور ہم سے بہت پیار کرتی ہیں۔